زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا خداوند متعال بحق محمد اہل بیت محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہم سب کے اعمال خیر کو شرف قبولیت عطا فرما، قلیل اعمال کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اے قادر مطلق تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہم سب کے اعمال خیر کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اس دور و پرفتن میں ہر قسم کی بلیات سے محفوظ فرما۔ خالق کائنات مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں پروردگار شر ظالمین سے محفوظ فرما۔ سرکار حجت وقیت للعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ قادر مطلق تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے برادر عزیز تنویر کاظم صاحب کے بھائی مریض ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ قادر مطلق صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا عطا فرما۔ سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ خداوند متعال اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی کے سے بچنے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں اور مختلف طریقوں سے باز رہنے کی احکام اور ہدایات صادر فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو تو اس ارتکاب معاصی اور ارتکاب گناہ کے ذمہ دار کون ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی عمل اور نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو یقیناً اس گناہ کے نقصانات بھی انسان کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ اگر انسان ان گناہوں سے بچ جائے تو ظاہر نقصانات سے بھی بچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خیر ہی خیر پہنچتی ہے، یہ شر، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں اور آزمائش اور ابتلاعات تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو مختلف قسم کے گناہوں کے مختلف اثرات سامنے آتے ہیں، جس طرح جاء کمیل میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مختلف گناہوں کی قسمیں بیان کر کے ہمیں متوجہ کیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح روایات معصومین علیہ السلام میں بھی ہمیں ان چیزوں کے مختلف نتائج و اثرات ملتے ہیں۔ جب انسان کثرت معاصی کا مرتکب ہوتا ہے اور مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلا اثر اس انسان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے
وہ سنگ دلی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس میں رحم نہیں رہتا، اس میں ترس کھانے اور خوف کھانے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہوا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کے آنسو خشک ہو جائیں اور کسی بھی دکھ اور تکلیف کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوں تو سمجھے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور پھر اس لیے ارشاد فرمایا کہ دل جو ہے وہ کب پتھر کی مانند ہوتا ہے، ارشاد فرمایا لکثرت الذنوب، جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل پتھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے کبھی تو پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹنے سے ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کثرت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے کبھی اتنا سنگدل ہو جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے پتھر بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مسلسل وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے پوری طرح گناہوں کی سیاہی میں سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر کبھی تو اتنا وہ سخت ہو جاتا ہے کہ اس دل پر کلام معصوم بھی اثر انداز نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمارے سامنے کربلا کے وہ ظالم موجود ہیں یا مکہ مکرمہ اور مدینہ کے وہ بدبخت کافر اور مشرک موجود ہیں کہ جن کے دلوں پر کلام رسالت نے بھی اثر نہیں کیا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو لذا یہ گناہ اس لیے اور یہ نقصانات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید ہم ان نقصانات کو دیکھ کر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک اثر کثرت گناہ کا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ دوسرا جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب کا اور کثرت معاصی کا، زوال نعمت، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں انسانوں سے چھن جاتی ہیں، نعمتیں دور چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو ان کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ یہاں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہی فرمان بطور حوالہ کے عرض کر رہا ہوں، فما زالت نعمت ولا نظارت الا بذنوب، فرمایا کوئی نعمت بھی تم سے دور نہیں جاتی اور کوئی اچھائی، کوئی بہتری، کوئی ایسی چیز کو جو تمہیں خوش کرنے کا باعث بنے وہ تم سے دور نہیں جاتی مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے جو خود اپنے اوپر ظالم النفس سے اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے اور باقی لوگوں پر بھی ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان سے رخ موڑ لیتی ہیں جب انسان ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو پہنچتا ہے، اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے اور اس کا ثواب جو ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے۔
نہ تو اسے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور جب توفیق ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ثواب کہاں سے لے سکے گا۔ تو بہت سے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، صحت مند ہیں، توانا ہیں، عقل و شعور کے حامل ہیں، مال دنیا کے تمام تر وسائل ان کے پاس موجود ہیں، لیکن نہ تو خدا کے حضور پیشانی جھکانے کی توفیق ہے، نہ ہی کسی کو ایک پیسہ دینے کی توفیق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، یا صحت و توانائی نہیں ہے کہ وہ چل کر خدا کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے۔ تو یہ توفیق کا چھن جانا یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور توفیق عموماً ہم یہ اپنے روزمرہ کے کلمات میں یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ توفیق ہے کیا؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب، ایسے اسباب کا مہیا ہو جانا جن اسباب و وسائل کے ساتھ آپ اپنے اس مطلب کو، اس مقصد کو، اس مطلوب و مقصود کو حاصل کر سکو، اسے توفیق کہتے ہیں۔ خدایا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، خدا نے صحت دے دی، خدا نے عقل و شعور دے دیا، خدا نے سوجھ بوجھ دے دی، سب کچھ عطا کر دیا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ توفیق تو ہے، لیکن ہم اس توفیق خیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میرا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی خمس زکوٰۃ ادا کریں، بھی خدا نے آپ کو مال دے دیا ہے، رزق موجود ہے، مال میں بچت ہو رہی ہے، اور پھر بھی نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں دو گے تو اتنا گناہ ملے گا، شیطان کہتا نا 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 یہ ایسے نہ کرنا، تمہیں نقصان ہو جائے گا، اور ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔ توفیق حاصل ہو چکی ہے، اس توفیق سے بہرہ مد نہیں ہو رہے۔ اور ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ قرآن پڑھنے کے علاوہ توفیق دے، خدا نے عقل بھی دی، صحت بھی دی، وقت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پڑھنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے۔ نماز یاد نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، اچھا جی مولانا صاحب کریں گے، نہیں بھی اٹھو کرو۔ تو بات یہ ہے کہ توفیق موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کبھی اتنا کثرت گناہوں کی وجہ سے اس توفیق سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخیرات، گناہوں سے بچو کیونکہ یہ تمہیں نیکیوں سے روک لیں گے۔ ان العبد لیذنب ذنبا فینسى به العلم الذي كان قد علمه، جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو ایک نقصان جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ علم جو ہے جو انسان نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ نسیان سے دوچار ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں یاد کی ہوتی ہیں وہ کثرت معاصی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی دعائیں یاد کی تھی، کوئی صورتیں یاد کی تھی، قرآن کی آیات یاد کی تھی، جی وہ ساری چیز کو فقہی مسائل یاد کیے تھے، ظاہر جب عمل نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں موجود ہے کہ من حافظ من امت 40 حدیثا یحصح اللہ فقیہا یوم القیامہ، کہ میری امت کے افراد میں سے جس کسی نے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، روز قیامت وہ ایک فقیہ کے طور پر معشور ہوگا۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جسے آج کی جامع زبان میں مجتہد اعظم کہتے ہیں، یا مزید اگر فقیہ کی عظمت کو عرض کروں تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کا لقب عطا کیا تھا۔ اب جناب حبیب کے مقام و رتبے کو پہچان لیجئے، ان کو فقیہ کہا تھا آپ نے۔ تو یہاں حدیث میں روز قیامت اللہ اسے فقیہ کے رتبے پر فائز کرے گا۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ 40 حدیثوں کا رٹا لگا لو اور متن یاد کر لو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ 40 فرامین کو اپنے عمل و کردار کے ذریعے اپنے جسم و جان پر نافذ کر دو، تو آپ گویا کہ روز قیامت فقیہ کے طور پر معشور ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، اصل چیز یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور خدا نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے وہ تبھی محفوظ رہ سکتا ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے
اسے کیا نقصان ہوتا ہے؟ فَيَحْرُمُ صَلَاةُ اللَّيْلِ، ایک تو نماز تہجد پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، اور دوسرا ان العمل السیئ اسرع فی صحبہ من السکین فی اللحم، فرمایا اور گناہ جو ہے، برائیاں اس کی طرف اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اتنی تیزی کے ساتھ تیز چھری جو ہے وہ بھی گوشت میں نہیں اترتی، جتنا تیزی کے ساتھ گناہ جو ہے وہ اس انسان کی طرف بڑھتا ہے اور اس انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں گناہوں سے اگر بچنا شروع کر دیں تو ان نقصانات سے بھی بچ جائیں گے۔ چوتھا نقصان اللہ کی طرف سے یا انسان مختلف مصیبتوں اور بلاؤں سے دوچار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اما انہ لیس من عرق یضرب ولا مکبۃ ولا صداع ولا مرض الا بذنب، فرماتے ہیں کہ تمہاری نبض تیز ہو جاتی ہے، جسے آج بلڈ پریشر کہہ لیجئے، ہاں جی، درد سر شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری شروع ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں یہ بیماریاں بھی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ روزمرہ کی بیماریوں کا ابتلا یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان گناہوں سے بچے اور خدا کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو جوڑ لے تو ان روزمرہ کی بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ اور اس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، بندگان خدا جس طرح گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر ایسی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ ایسی لا علاج بیماریاں، وبائی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان سوچتے رہ جاتا ہے کہ یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئی، پہلے تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اور پانچویں چیز جس کی طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا کثرت گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاؤ گے اور رزق کی خیرات و برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ جب رزق سے خیر و برکت اٹھ جائے تو وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے۔ اعذر الذنوب فإن العبد لا يذنب فيحبس عنه الرزق۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ خدا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے رزق کو اس سے روک لیا جاتا ہے۔ گویا کہ گناہ جو ہیں یہ انسان کو وسعت رزق سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا عذاب تو یقینی ہے اور وہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت امیر المومنین اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکر انقطاع اللذات و بقاء التابعات، کہ گناہوں کی لذت تو چند لمحوں کی ہوتی ہے، ذرا اس سے سبق سیکھو، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ لہذا چند لمحوں کی گناہ کی لذت سے بچو اور آخرت کی لذات کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چند لمحوں کی لذتوں، گناہوں کی لذتوں کے مرتکب ہو کر رو اپنے لیے قیامت تک کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کو جمع کر لو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو نعمتوں کا رخ موڑ دیتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سرکشی ہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اکڑ جانا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ سرکشی جو ہے یہ نعمتوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ وہ گناہ جو انسان کو شرمندگی اور ندامت کے درجے تک پہنچاتا ہے وہ بے گناہ انسانوں کا قتل ہے، اور وہ چیزیں جو بدبختی کو نازل کرنے کا باعث بنتی ہیں وہ ظلم ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کی عزت و ناموس کو پامال کرنے کا باعث بنتی ہیں وہ شراب خوری ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کے رزق کو روک لیتی ہیں ان میں زنا ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کی تباہی و بربادی میں جلدی کا باعث بنتی ہیں اور بہت جلد اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں وہ رشتہ داروں سے قطع رحمی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی، قطع رحمی تمہاری
زندگی کو کم کر سکتی ہے، جبکہ صلہ رحمی جو ہے وہ تمہاری زندگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک رشتہ دار غریب ہے اور آج آپ مالدار بن گئے ہیں تو اس کو بالکل اہمیت تک نہ دو، بہرحال وہ تمہارا خون ہے، وہ تمہارا بازو ہے، وہ تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلو، اس کے حقوق ہیں۔ اگر اس کو پہچاننے سے انکار کر دو گے، ہماری سوسائٹی میں یہ تلخ تجربات موجود ہیں، دور کی تو بات دور کی رہ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی منصب اور عہدے پہ پہنچ جائیں اور ایک دیہاتی باپ جو ہے وہ دھوتی پہنے، سادہ لباس پہنے آ جائے تو اس کو باپ ماننے سے انکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی تجربات موجود ہیں۔ نہیں، اگر تمہیں وجود ملا ہے تو باپ کی وجہ سے، عزت ملی ہے تو خاندان کی وجہ سے۔ اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خاندان والے تیرے بازو ہیں، تیری شاخیں ہیں، ان کی وجہ سے تیری پہچان ہے۔ صلہ رحمی جو ہے یہ جہاں پر گناہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، وہاں پر انسان کے رزق میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے اور طول عمر کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جو انسان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے محروم کر دیتی ہیں، ارشاد فرمایا تظلم الہوا وحقوق الوالدین، وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ظلم و جور کرنا اور پھر والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی انسان کی دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اولاد کے حق میں بھی اور اولاد کے خلاف بد دعا کے طور پر بھی والدین کی دعا جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو لذا اس گناہ کبیرہ سے بھی ہمیں بچنا ہے، جن کا تذکرہ اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح یہ گناہ جو انسان کی روح کو آلودہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محارم جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض قرار دی ہیں، اس کی نظروں میں اس کی حیثیت و اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے احکام کو معمولی سمجھنا سورہ مدثر میں ہے کہ یہ وہ انسان جو احکام الہی کو معمولی سمجھے، اس کا مذاق اڑائے، روز قیامت اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ذکر کی گئیں کہ وہ گناہ جو انسان کو مختلف نقصانات سے دوچار کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر گناہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، آخرت میں تو بہرحال اس کا گناہ کا نتیجہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ تو اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ چیزیں اگر ہماری سمجھ میں آ گئی کہ معصومین نے اگر ہمیں ان گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کر دیا ہے تو کیا ہماری عقل ہمیں متوجہ کر رہی ہے؟ کیا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم اس بیماری سے، گناہوں کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیں؟ کیا اس کا علاج بھی کچھ ہمیں جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ چاہیں گے آپ جاننا؟ تو عزیزان گرامی، معصومین نے ان کا علاج بھی بتایا ہے کہ دیکھو اگر گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علاج تو استغفار ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، گناہ کرنے پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اور اظہار کرنا ہے، پروردگار تیری نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں، خدایا ہمیں معاف فرما دے۔ یہ عہد کرنا ہے کہ پروردگار آئندہ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور پھر اس گناہ کا جو ارتکاب ہوا دل میں اتنا احساس پیدا ہو کہ ضمیر جھنجھوڑ کے تمہارے سکون و چین کو برباد کر دے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ جب اس کا درد اور دکھ محسوس کرو اور پھر رو رو کے خوف خدا سے اپنے پروردگار سے اس کی معافی مانگو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس گناہ کے نقصان سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔
اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کی، علی الاعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اپنے اوپر گناہوں کا ظلم کیا، پھر اللہ کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن یہ شرط ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لیے تو پھر یہ عہد کر لینا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کا اصرار نہیں کرنا، اس پر دوبارہ اس کا مرتکب نہیں ہونا۔ اسی طرح گناہوں کو معاف کرنے کے خدا بھی کچھ نہ کچھ ایسے انسان کو آزمائش و ابتلاءات میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ مومن کیونکہ اب چاہتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا سے، نقصانات سے بچ جائے، تو کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان میں مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہونا، مومن کا بیمار ہو جانا، مومن کا فقیر اور غریب ہو جانا، مومن کو کسی قسم کا خطر اور خوف لاحق ہونا، یا کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جانا، یہ چیزیں مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر پھر بھی کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو معصومین فرماتے ہیں انسان مومن کے گناہ جو ہیں وہ عالم برزخ میں اور عذاب قبر کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دنیا میں جو چیز ان گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بن سکتی ہے، فرمایا وہ حسن خلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا ہے۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے تو آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق اور اخلاق کی قدروں کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدخلقی جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف پہنچاتی ہے، بد اخلاق انسان جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، جبکہ حسن خلق گناہوں کو معاف کرانے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان گناہوں کے خاتمہ اور کفارے کا ایک اور علاج جو ہمیں بتلا رہے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں غاصۃ الملہوف کہ ومن کفارات ذنوب العظام غاصۃ الملہوف، گناہ کبیرہ کا جو کفارہ بنتا ہے ان میں دکھی انسانوں کی مدد کرنا ہے، پریشان حال انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ کوئی پریشان حال تمہارے پاس چل کے آ جاتا ہے، تمہارے پاس توقع لے کے آتا ہے کہ تم میرے اس مشکل میں ساتھ دو، تو اگر تم چل پڑتے اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تمہارا ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ کے ہاں صفا اور مروہ کی صحیح سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور پھر چھٹا طریقہ جو گناہوں کی معافی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گناہگار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اعمال بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر من السجود، کثرت سے سجدے کیا کرو، فَإِنَّ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ مَرَقَ الشَّجَرِ، فرمایا کہ کثرت سجدہ جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے، اس طرح توڑ توڑ کے پھینکتا ہے جس طرح تیز آندھی جو ہے موسم خزاں میں درخت کے پتوں کو گراتی ہے اور پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں نبی محتشم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پشتوں پر گناہوں کی گٹھڑیوں کو گرانے کے لیے کثرت سجود کا سہارا لیا کرو، اس لیے کہ ایک مثال دے کے سمجھا دیا کہ تمہاری پشت پہ کوئی گٹھڑی رکھی ہو اور آپ جھک جائیں اور جھک کے سجدے میں جائیں تو ظاہر گٹھڑی دور جا گرے گی، تو آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر گناہوں کی گٹھڑیوں کو دور پھینکنا چاہتے ہو تو واجب تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ مستحب نمازیں، نوافل ان پر توجہ دیجئے تاکہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور ایک چیز جس کو گناہ کے کفارے کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ اگر کسی بندہ خدا کو عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو، اس عمرہ کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ بجا لائے گا، خواہ وہ ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، تو فرماتے ہیں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو ہے اس درمیانی عرصے میں کیے جانے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ فریضہ واجب، اور حج فرمایا کہ وہ حج واجب کہ جس کو انسان ادا کر لے اور وہ مقبول ہو جائے، فرماتے ہیں اس کا ثواب سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوائے میدان عرفات کے کہیں بھی معاف نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، ان قریب وہی حج کا سلسلہ اور اس کے مقدمات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اسی ہفتہ 2 ہفتہ میں۔ تو جن پر حج واجب ہے اس کے ادائیگی میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ توفیق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں پر یہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، وہاں پر یہ انسان کے ذمہ ایک واجب فریضہ ہے جو خدا کے حکم پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ انتظام موجود ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کئی کمپنیوں کو انہوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس خدمت کو سر انجام دیں، اور اس کی مثالیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ملتی ہیں۔ صفوان جمال مشہور صحابی تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، جو اونٹ کرایہ پر دیا کرتے تھے یا اونٹوں پر حجاج کرام کے قافل لے کے جایا کرتے تھے، بلکہ اسی سے ہمیں آج یہ احکام ملتے ہیں، فقہی احکام کے خواتین بغیر محرم کے جا سکتی یا نہیں جا سکتی۔ تو وہ احکام جو اجتہاد کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اسی صفوان جمال کے اس عمل کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کچھ خواتین میرے قافلے میں شامل ہوتی ہیں، بغیر محرم کے ہوتی ہیں، فرمایا اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ و معصوم پاتی ہیں تو ان کو ساتھ لے جاؤ، ان کا اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اسی صفوان جمال نے ہارون الرشید کو اپنے اونٹ کرائے پہ دے دیے، تو آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ اس کو کرائے پر دیے ہیں۔ جی مولا میں نے دیے ہیں۔ فرمایا تم پھر یہ بھی دعا کرتے ہو گے کہ وہ خریہ سے واپس آ جائے؟ جی مولا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کرایہ اس سے لینا ہے، تجھے اس سے اونٹ واپس لینے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دنیا کے لالچ میں ایک ظالم کی بقا کی دعا بھی کرتے ہو۔ تو گویا کہ امام نے پیغام دے دیا کہ دیکھو، ظالموں کو اپنی سواریاں بھی نہ دو، ظالموں کو اپنی ٹیکسی میں مت بٹھاؤ، بد کردار لوگوں کو اپنے سے دور رکھو۔ اور یہی نتیجہ نکلا کہ اس نے وہ اونٹ بیچ دیے کہ اگر رکھوں گا تو کرائے پہ دینا پڑیں گے، ظالم حکمران ظلم مانگے گا اور میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ 2 راستے ہوں گے، یا اونٹ کرائے پہ دے کر امام کے حکم کی نافرمانی کروں یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس نے اونٹ ہی بیچ دیے تاکہ نہ یہ وسائل ہوں گے، نہ دشمن خدا اور دشمن رسول کے یہ کام آ سکیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ احکام ہیں جو ہمیں انہی شخصیوں سے ملتے رہے۔ تو حج جو عمرہ جو ہے اس کی ادائیگی جہاں پر ایک واجب کی ادائیگی کا سے ہم قرار ہونے کا ذریعہ ہے، وہاں پر گناہوں کا کفارہ بھی یہ قرار پاتی ہے۔ آج ہمارے انہی کاروانوں میں سے ایک کارواں کے سالار برادر ڈاکٹر محسن جعفر صاحب کراچی کے تھے، کاروان والے واقع، ان کے اصالہ ثواب کے لیے ابھی نماز کے بعد مجلس بھی ہوگی، جنہیں شہید کر دیا گیا تھا کراچی میں۔ حضرت آیت اللہ عظمہ آغائے حسن رضا وزیر صاحب انشاءاللہ مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اس خادم ضیوف الرحمان اور خادم زائرین معصومین کی اصالہ ثواب کے لیے اس مجلس میں تشریف رکھیے گا اور جناب علامہ صاحب کے بھی بیانات سے مستفید ہوئے گا۔ تو ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کثرت گناہ کے یہ مختلف طریقے جو گناہوں کی بخشش کے آپ نے ارشاد فرمائے، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ، تو ایک بہترین اور آسان ترین طریقہ جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ من لم یغفر اللہ من یکفر بذنوبہ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد و آلہ، کہ فرمایا جو کوئی بھی اس کے پاس گناہ بخشوانے کا طریقہ نہیں ہے
تو یہ کام تو کر سکتا ہے کہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجے. جتنا کثرت سے درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی دیواروں کو ملیا میٹ کر دے گا. تو یقیناً گناہوں کی بخشش کے لیے یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف فرامین کا نتیجہ اور خلاصہ مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے, پریشانیوں سے نجات کے لیے, رزق کی وسعت کے لیے اور دوسروں حاجات کے لیے مختلف دعائیں بھی ہیں, اعمال بھی ہیں. اگر وہ نہ کر سکے انسان تو دو چیزیں اگر ورد بنا لو تو یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کی تمام تر دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا, حاجات کو بھی پورا کرے گا. ایک کثرت سے استغفار اور ایک کثرت سے محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جس کے لیے معصومین نے متوجہ کیا, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعہ کو وہ عرض کی جائیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. ہم کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اس کے طریقے بھی معصومین نے بتائے. بس اوقات انسان مجبور ہے ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں جائے کہ جہاں گناہ ہی گناہ ہیں, تو وہاں اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے. تو بہرحال خود معصومین نے بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا, اور اولین چیز یہی ہے کہ انسان قوت ارادی رکھے اور شیطانی خواہشات کو کنٹرول رکھے تو سب کچھ ممکن ہے. صرف ماحول کی خرابی, سوسائٹی کی بربادی کا بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دینا, یا شیطان نے بہکا دیا تھا اپنے گناہوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال کے سمجھنا کہ لو اب ہم بالکل معصوم ہو گئے, یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب آسیہ کی مثال دے کے کہ جنہوں نے فرعون جیسے دشمن خدا کے گھر میں رہ کر کہ جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں, خدا کی نافرمانیاں اس حد تک تھی کہ خدا کے مقابلے میں دعوی خدائی کر دیا گیا تھا, اس ماحول میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو, اپنی عصمت کو, اپنی عزت کو بچا کر یہ بتا دیا کہ ماحول اور معاشرہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو, اگر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں پروردگار ان کو معاف فرمائے, ہماری نیکیوں کو, قلیل اعمال کو اجر کثیر عطا فرمائے. پروردگار اس دور پرفتن میں جتنے مومنین جہاں کہیں بھی ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. خالق کائنات مریضوں کو صحت کلی عطا فرما. قادر مطلق تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہم سب کے مریضوں کو صحت کلی عطا فرما. خاص طور پر ہمارے برادر عزیز تنویر کاظم صاحب کے بھائی سکسی ایمچ میں داخل ہیں, پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پر وہ شہداء امامیہ, وہ حسینی شہداء جو راہ کربلا پر چلتے ہوئے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر چکے ہیں, پروردگار ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما اور سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے آباد انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.